بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج آپ کو ایک سعودی ڈاکٹر کا آزمایا ہوا علاج بتانے جا رہے ہیں۔ یہ علاج ایک ایسے پھل سے کیا گیا ہے کہ جس پھل کا ذکر قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہوا ہے۔ دوستوں، ڈاکٹر کا نام حسان چشتی پاشا ہے، جو دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ طب نبوی اور دل کے امراض پر ان کی بڑی ریسرچ ہے، بہت سی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ مزید میڈیا پر بھی جان سکتے ہیں، اور ڈاکٹر حسان چشتی پاشا نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ مجھے شوگر ہے اور اس کا لیول 500 تک پہنچ چکا ہے، یہ جاننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور جب اس بات کا علم لوگوں کو ہوا تو ہر کسی نے ایسے مشورے دینا شروع کیے جیسے ہر کوئی ڈاکٹر ہو یا ہر کوئی حکیم۔ البتہ میں نے مختلف طریقے اپنائے جن کے بارے میں مجھے علم تھا، وہ استعمال کی۔ 1 مہینے کی کوشش کے بعد میرا شوگر لیول ناشتے سے پہلے 200 اور ناشتے کے بعد 300 تک پہنچ چکا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب میں اپنے طریقے سے ہی اس کا علاج کروں گا۔ ڈاکٹر حسان چشتی پاشا لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے علاج کے لیے 3 ممکنہ طریقے اپنائے۔ یہ تینوں طریقے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو دوستوں، جس طرح ڈاکٹر حسان نے اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ڈاکٹر حسان چشتی پاشا لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے علاج کے لیے 3 طریقے اپنائے۔ نمبر 1، سخت ورزش اور کھانے پینے میں توازن۔ نمبر 2، زیتون کے تیل کا استعمال، اور نمبر 3، کسی بڑے ہسپتال سے شوگر کا علاج۔ کہتے ہیں کہ میں نے تینوں طریقوں کو ایک ہفتے کے لیے اپنے اوپر آزمایا۔ پروگرام نمبر 3 کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے پورا 1 ہفتہ زبردست ورزش بھی کی اور کھانے پینے میں بھی انتہائی درجے کی احتیاط کی، لیکن اس سے شوگر لیول پر جو فرق پڑا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی معمولی سا فرق پڑا تھا۔ اس کے بعد پروگرام نمبر 2 پر میں نے عمل شروع کیا اور زیتون کے تیل کا استعمال شروع کیا۔ اس سے جو مجھے نتائج دیکھنے کو ملے وہ حیران کن نتائج تھے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے میرا شوگر لیول ناشتے سے پہلے کا 100 تک آ گیا اور ناشتے کے بعد شوگر لیول 180 تک آ گیا، اور پورے ہفتے کے استعمال کے بعد ناشتے سے پہلے کا لیول 93 تک پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر حسان لکھتے ہیں کہ اب میرے ذہن میں اس حوالے سے بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے کہ آیا زیتون کے تیل سے لبلبہ دوبارہ کام کرنے لگتا ہے؟ کیا زیتون انسولین کو پیدا کرتا ہے؟ کیا زیتون کے تیل سے یہ وقتی طور پر شوگر کنٹرول ہوتی ہے یا پھر اس کا استعمال ہمیشہ کرنا پڑے گا؟ اور اسی طرح کے بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ ان سوالات کی میرے لیے اہمیت نہیں تھی، لیکن میرا شوگر لیول تیل کی وجہ سے کنٹرول ہو چکا تھا، اور وہ مسائل جو شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے زیتون کے تیل کا کمال دیکھا۔ اس تیل میں شوگر کا علاج موجود ہے اور یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر حسان کا آزمایا ہوا علاج ہے۔ اصل سوال جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل کا استعمال کیسے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ 1 ہفتے تک میں نے 2 چمچ یا اس سے کچھ زیادہ زیتون کا تیل رات سونے سے پہلے استعمال کیا اور 2 چمچ تیل صبح نہار منہ پی لیتا تھا۔ 1 ہفتے تک زیتون کے تیل کا استعمال صبح اور رات تو اس طرح کیا، اور اس کے بعد صرف نہار منہ ہی استعمال کرتا رہا اور رات کو اس کا استعمال نہیں کر رہا۔
1 سال ہو چکا ہے کہ میں صبح نہار منہ زیتون کے تیل کا استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا شوگر لیول کنٹرول ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حوالے سے ایک اہم بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ نہار منہ زیتون کا تیل پینے کے بعد ناشتے میں جتنا زیادہ وقفہ کیے جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ وقفہ کم از کم 1 گھنٹے کا لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو شوگر کا مریض لاحق ہے یا آپ کے کسی عزیز کو شوگر کی بیماری لاحق ہے تو اس علاج سے لازمی آگاہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر حسان کے مطابق کچھ لوگوں کا شوگر لیول پہلے ہی دن اپنے لیول پر آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا شوگر لیول 3 سے 4 دن بعد نارمل ہونے لگتا ہے، اور اکثر لوگوں نے پہلے ہی دن 10 پوائنٹ تک کمی کا بتایا ہے۔ جو لوگ شوگر کے لیے مختلف طرح کے علاج بارہا آزما چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے کو لازمی اپنائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ طب نبوی میں زیتون کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ پاک اور مبارک ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیل کو کھانے کی بھی تاکید فرمائی ہے اور اس کو لگانے کی یعنی اس کی مالش کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ زیتون کے تیل میں 70 بیماریوں کا علاج ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے جن میں ایک کوڑ بھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیتون کا تیل ضرور استعمال کریں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں زیتون کے تیل کے چند اور قیمتی اور لاجواب فائدے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والے اکثر لمبی عمر پاتے ہیں۔ ایسا ان خطوں میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے جہاں کھانے اس تیل میں پکائے جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل مختلف بیماریوں میں شفا دیتا ہے، مثلاً بلڈ پریشر اور امراض قلب کا شکار ہونے والے مریض اس کا استعمال کرنے والے بلڈ پریشر اور امراض قلب کا شکار نہیں ہوتے۔ زیتون کا تیل فالج کے خطرے کو روکتا ہے۔ مختلف طبی تحقیق کی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ زیتون کے تیل کا استعمال معمول بنا لینا فالج کا خطرہ کم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل امراض قلب سے بچاتا ہے۔ یاد رہے کہ کولیسٹرول کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک LDL نقصان دہ اور دوسری HDL فائدہ مند۔ امراض قلب سے بچنے کے لیے LDL کی سطح کو کم رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ دوسری قسم کی سطح بڑھانا ہوتی ہے۔ اس کا ایک ذریعہ زیتون کا تیل، سبزیاں، پھل اور اجناس ہے اور اجناس پر مشتمل غذا کا استعمال ہے۔ اسی طرح ماہرین کا دعویٰ ہے کہ زیتون کا تیل کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ممکنہ طور پر خلیات کی غیر معمولی نشو و نما کی روک تھام کرتے ہیں، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل میں موجود ایک جزو کینسر زدہ خلیات کو ختم کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ تھے زیتون کے تیل کے چند دیگر فوائد جو کہ آپ اس تیل کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زیتون کے تیل کا استعمال لازمی کرے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔